جو تعویذ قرآنی نہیں ہیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے باکس بنا دیے جاتے ہیں 8 یا 12 یا 16 اور ان کے اندر جو ہے وہ اعداد لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو تعویذ ہے 786 لکھنا بہت بڑا کفر ہے، کفر کہہ رہا ہوں، مت سمجھے کوئی آدمی کے 786 برکت والا اور قرآن کا تعویذ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے لیے یا اپنے اہل خانہ کی بچوں کی صحت کے لیے تعویذ لیتا ہے علم العادات پر مشتمل، تو کیا اس کے مثبت اثرات ہیں؟ یعنی صحت مل جاتی ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ تعویذ لکھنے کا بنیادی اصول کیا ہے، آپ کس مریض کو کس طرح کا تعویذ دیتے ہیں، اس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں 6 کا 3 کا 9 کا 16 ڈبوں کا تعویذ دینا۔ یہاں الفاظ کی صورت میں قرآن ہے، یہ میں ان کی تعبیر کر رہا ہوں، ان کے الفاظ میں کہ یہاں الفاظ میں قرآن ہے اور یہاں اعداد میں ہے، تو دیتے تو گویا کہ وہ بھی اپنے انداز میں قرآن سے ہی ہیں۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیطان انسان سے 2 ہی کام کرواتا ہے، ایک تو شرک والا اور دوسرا بدعت والا۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، میڈیا کی معروف شخصیت ہیں، عالم دین ہیں اور محدث میڈیا پہ اس پروگرام میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جادو اور جنات کے حوالے سے ایک نام ہے۔ ناظرین، پچھلا پروگرام اگر آپ نے ہمارا سن رکھا ہو تو وہ ہم نے کیا تھا تعویذ پہ، کہ تعویذ کا لٹکانا، اس کا قرآن و سنہ میں اس کا حکم کیا ہے، اور کیا جو قرآنی تعویذ ہیں، جو لوگ قرآن کے نام پہ تعویذ لکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو واقعتاً قرآن مجید کی آیات ہی اسی طرح لکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کو یا الفاظ کو آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کچھ سوالات ہیں اسی تعویذ سے متعلق جو ہم قاری صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ جناب قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بات کی تھی قرآنی تعویذ کی۔ جو تعویذ قرآنی نہیں ہیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے باکس بنا دیے جاتے ہیں 8 یا 12 یا 16 اور ان کے اندر جو ہے وہ اعداد لکھے جاتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ جناب نعیم صاحب، شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی تعویذ کے متعلق، تعویذ کی عمومی بات تھی، قرآن مجید کے خصوصاً جو تعویذ ہے اس کے متعلق رائے دی تھی کہ اس میں آفت چیز یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، اور اس کی تمام صورتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ رہا مسئلہ یہ کہ غیر قرآنی تعویذ جو ہندسوں کی شکل میں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مثلاً مربع شکل کا تعویذ ہے، تکون شکل کا تعویذ ہے، بیضوی شکل کا تعویذ ہے، اسی طرح جو نا وہ 16 ڈبوں کا تعویذ ہے، 9 ڈبوں کا تعویذ ہے، 6 اور 3 کا تعویذ ہے۔ یہ تمام جو تعویذ لکھے جاتے ہیں یہ باقاعدہ کلیات کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اس کے کلیات ہیں، مختلف کلیات سے مراد یعنی اس کے اصول و ضوابط ہے۔ جیسے میتھ ہے، جیسے میتھ ہے، میتھ میں ہر سوال ایک کلیے کے تحت حل ہوتا ہے، یعنی 3 ڈبے والوں کا الگ کلیہ ہے اور 6-9 والوں کا الگ الگ ہے۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تعویذ لکھتے ہیں، غیر قرآنی تعویذ دیتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ تعویذ لکھنے کا بنیادی اصول کیا ہے، آپ کس مریض کو کس طرح کا تعویذ دیتے ہیں، اس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں 6 کا 3 کا 9 کا 16 ڈبوں کا تعویذ دینا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، تو مربع شکل کا کب دینا ہے، بیضوی شکل کا کب دینا ہے، اسی طرح تکون شکل کا کب دینا ہے۔ ان لوگوں کو جہالت بھی پوری نہیں آتی، یقین کریں، علم کی تو دور کی بات ہے، جہالت میں بھی یہ جاہل پرلے درجے کے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ غیر قرآنی تعویذ اس کی حیثیت کیا ہے، آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی آراء کو اور ان لوگوں کی باتوں کو جو پورے قرآن کا خلاصہ
اور کلیتاً ایک جملہ بیان کرتے پورے قرآن کا 9 وہ خلاصہ ہے یا 9 ہندسہ ہے، 9 کا عدد ہے۔ 9 کا عدد۔ اب بھائی ہم تو قرآن کی تفسیر میں خلاصہ مضامین یا خلاصہ قرآن کہنے کے ہمارے لوگ قائل نہیں ہیں۔ کیا پورے قرآن کو 9 کہہ پورے دیں، قرآن کو لفظ 9 میں کہہ دی، اور 9 بھی بھلا کس نے کہا ہے؟ ایک کافر یہودی قسم کا آدمی اس نے کہا ہے، ابن عربی کی کتابوں سے کچھ لیا اور پھر آگے اس کو آگے اعداد و شمار میں علم الاعداد لیا۔ علم الاعداد کی بذات خود حیثیت کیا ہے؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں نہیں میتھ کی حیثیت ہے، ہم کہتے ہیں میتھ کی حیثیت ہے، میتھ کی حیثیت میتھ کے اندر ہے، میتھ کی حیثیت قرآن کے اندر اس طریقے سے آپ لائیں گے اور پھر اس کے ہندسے لائیں گے کہ بسم اللہ کا 786 ہے، فاتحہ کا اتنا ہے اور اسی طرح نماز کا اتنا ہے، تو پھر آپ نماز شروع کریں اور ایک طرف سے 786 313 316 1000 اور اسی طرح کر کے نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب شفیع صاحب سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید سے تعویذ لکھتے ہیں وہ اور اب جو علم الاعداد سے لکھتے ہیں، اصل میں جس طرح ان کو یہ گمان ہے ان کا کہ یہ قرآن سے لکھتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے، علم الاعداد والے بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم 1 2 3 سے علاج کر رہے ہیں، ان کے خیال میں بھی یہ قرآن کے ہی اعداد ہیں، یعنی ان کے مطابق بھی وہ قرآن سے گویا کہ تعویذ دے رہے ہیں، وہ اس کی ایک صورت الگ ہے، یعنی وہ یہاں الفاظ کی صورت میں قرآن ہے، یہ میں ان کی تعبیر کر رہا ہوں، ان کے الفاظ میں کہ یہاں الفاظ میں قرآن ہے اور یہاں اعداد میں ہے، تو دیتے تو گویا کہ وہ بھی اپنے انداز میں قرآن سے ہی ہیں۔ قرآن سے تو دیکھیں یہ جو تعویذ ہے 786 لکھنا بہت بڑا کفر ہے، کفر کہہ رہا ہوں، مت سمجھے کوئی آدمی کہ 786 برکت والا اور قرآن کا تعویذ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں 786 بسم اللہ کے مقابلے میں ہندسے لکھنا، آپ کو اللہ سے ڈر لگنا چاہیے اور ہمیں کچھ حیا اور خوف خدا ہونا چاہیے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ 786 اور پھر درمیان میں دیکھیں 786 اور اسی طرح کچھ ہندسے لکھ کے دائیں بائیں طرف فرعون، قارون، حامان اور شداد، یہ نام بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، 4 یہ شیطانوں علم کے الاعداد والے ہیں۔ علم الاعداد والے، اور اوپر سے پھر ساتھ جبریل، اسرائیل اور اسی طرح اسرافیل وغیرہ، میکائیل، یہ 4 نام یہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اوپر سے قسمیں ڈال کے جو شیاطین کو قسمیں ڈال کے آگے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں۔ تعویذ اس کے اندر اصلاً شر ہے، تعویذ کے اندر اصلاً بیماری ہے، اور تعویذ کے اندر اصلاً نحوست والی جیسے بات ہوتی ہے۔ آپ ایسا تعویذ جو غیر قرآنی ہے اس کو جو بھی لفظ دے دیں وہ آپ کا ہانس نہیں آپ کو ہونے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ظالموں نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن قرآن کو ان ہندسوں میں لکھ کر اور تعویذ ڈبوں کی شکل میں، کبھی ابجد کی شکل میں، کبھی حروف کی شکل میں، نقوش کی شکل میں اور اس طرح کی شکلوں میں ڈال کے انتہائی خطرناک چیزوں پہ چلے گئے۔ ان ظالموں کی وجہ سے جو تعویذ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے چور دروازے کھلے ہیں۔ لوگوں نے قرآن، اللہ رسول کا نام لکھ کر، بعد ایسے عیسائی اور یہودی اور قادیانی طرز کے لوگ اس طرح کے بھی آئے، انہوں نے صحابہ کے نام لکھ کر اور اسی طرح انبیاء کرام کے بعد ناموں کو لکھ کر آگے اس کو جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کی پناہ کہ خلفائے اربعہ کے نام لکھ کر کہا جاتا ہے اس کو جوتے مارو، یا اس کو فلاں فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ اس طرح عمل کرو۔ ہم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو تمہارا حشر دنیا میں بھی خطرناک ہے اور آخرت میں بھی خطرناک ہے۔ اچھا شفیع صاحب، یہ جو علم الاعداد ہے، تعویذ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ 2 وجہ سے تعویذ کی طرف جایا جاتا ہے، یا تو اپنے لیے یعنی اپنے چاہنے والوں کے یا اپنے عزیز و اقارب کی صحت کے لیے لیا جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ آپ تعویذ لے لیں تو آپ کو صحت مل جائے گی، یا کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے تعویذ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے لیے یا اپنے اہل خانہ کی، بچوں کی صحت کے لیے تعویذ لیتا ہے علم الاعداد پر مشتمل،
تو کیا اس کے مثبت اثرات ہیں، یعنی صحت مل جاتی ہے؟ دیکھیں بظاہر وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے صحت ملی، حالانکہ صحت نہیں ملی۔ مثلا فرض کریں سر درد ہے، وہ سر کا درد بظاہر ختم ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں شکل یہ ہے کہ سر کا درد پیٹ میں چلا جاتا ہے، روٹ بدل جاتا ہے، وہ چیز نہیں نکلتی، شیطان جان نہیں چھوڑتا، بس روٹ بدل گیا۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیطان انسان سے دو ہی کام کرواتا ہے، ایک تو شرک والا اور دوسرا بدعت والا۔ جس وقت کوئی بندہ یہ کام کر لیتا ہے اسے باقاعدہ تھپکڑی دے کے کہتا ہے جا اب مکہ جا کے اور اسی طرح فلاں فلاں جگہ جا کے آپ حج عمرہ بھی کر لے، صدقہ خیرات بھی کر لیں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ سے اس نے شرک کروا لیا تو آپ کو چھوٹی سی درد اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن تاثیر شیطانی ہے، اور تاثیر بھی وقتی ہے، اور تاثیر بھی منتقل ہونے والی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے، منتقل ہونے والی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ تعویذ میں اس میں فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ جادوگر نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس لیول کا شیطان ہے، اس کو کس لیول کا جادو ہے، اس کو کس طرز کی بیماری ہے۔ بیماری یا جادو اور جن یا شیطان اس کی قوت ہے 20 سے 30%، 50% قوت ہے۔ اب اس نے تعویذ کوئی اس طرح کا غیر شرعی لکھنا ہے کہ جس کے اندر قوت والا شیطان 70 والا آ جائے۔ اب 70 والا آ جائے گا تو 20-30 والا ویسے ہی کیا ہے، سائڈ میں ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں 20 یا 50% قوت والے شیطان کو بھگانے کے لیے آپ نے 100% قوت والا شیطان جو تعینات کیا ہے، تو وہ 100% قوت والا شیطان آپ کو تو 20 والا توڑ کے رکھ رہا تھا، 100 والا آپ کے ایمان کو توڑ دے گا، آپ کے نظریات کو توڑ دے گا، 100 والا آپ کے جذبات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کی دلیل دلالت سے وہ دلیل ضلالت سے بنا کے رکھ دیتا ہے، یعنی ضلالت الی النار والی بات ہے۔ تو برکیف ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے تعویذ پہننے سے فرق ہوا ہے، وہ تعویذ اتارے بغیر، میں تعویذ کا بھی نہیں کہتا، تعویذ اتارے بغیر تعویذ پہنا رکھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کسی توحید پرست سے سن لے، اس کا شیطان فوری سامنے نہ آئے، تو پھر آپ کہنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ سے شیطان اندر تھپکڑی لگا کے بٹھایا گیا ہے، نکالا نہیں ہے، نہ ہی وہ نکلا ہے۔ اگر تو وہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر پڑھنے سے ظاہر کیوں ہوا ہے، حاضر کیوں ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ کے اندر میرے کے اندر جن نہیں ہے تو بھائی مجھے 10 بارے کا پورا قرآن بھی سنا دو، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس کے اندر مسئلہ ہے اس کا پہلی دفعہ اذان دینے سے، قرآن آیت الکرسی فلق ناس پڑھنے سے اس کا جن فوری حاضر ہو جائے۔ اچھا شفیق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں یا پاکستان کی بات خاص طور پہ کر لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعویذ دینے والے ہیں یا تعویذ نکالنے والے ہیں وہ ایک کاروبار ہے۔ اچھا، اس کاروبار میں ہوتا کیا ہے کہ میں مثال کے طور پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی آپ دیکھیے مجھے چیک کیجئے، مجھے کوئی تعویذ تو نہیں کسی نے ڈالے۔ موسٹلی مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کوئی عامل مجھے کہے کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی تعویذ نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے وہ جیسے بھی ان کا ایک طریقہ ہے، وہ چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ کو تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ تعویذ آپ اپنے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں جو فلاں الماری ہے فلاں کمرے میں، اس کے نیچے سے اس کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس کے نیچے سے مل جائیں گے۔ فلاں آپ کتابیں اٹھائیں اپنی الماری میں، اس کے نیچے پڑے ہوں گے، یا کہیں گے فلاں قبرستان میں چلے جائیں اور فلاں جگہ سے جا کے مٹی کھودیں تو آپ کو مل جائیں گے، اور وہ مل بھی جاتے ہیں، نام سے مل جاتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعتاً تعویذ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے عامل کے، یا پھر یہ ان کی شعبدہ بازی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود رکھوا دیتے ہیں، یہ خود رکھواتے ہیں اپنے جو بھی ان کے مددگار، جن مددگار جو ان کے ہیں ان کے ذریعے سے یہ رکھواتے ہیں، اور پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ جا کے وہاں دیکھ لو، اور جب وہ بندہ جا کے دیکھتا ہے اور وہ مل جاتے تو اس کا یقین ہو جاتا ہے پورا کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی نکل آئیں۔ دیکھیں نعیم صاحب، تعویذوں کی شکل
کلیتاً حرام اور سری یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ رہا مسئلہ یہ عمل کیا کیسے جاتا ہے، کیسے یہ لوگ کرتے نکالتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ دجل دھوکے میں جو بندہ چلا جائے نا، اس کو اس طرح کا دھوکہ دینا اور دجل دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کھلاڑی ہے آپ کے پیسے چرانے کا، وہ کھلاڑی ہے آپ کے ایمان اور اخلاق کے چوری کا۔ اب اس کی جیسے جو ہے نا وہ قوت طاقت چلتی ہے، وہ اسی طریقے سے وہ کیا ہے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو شعبدہ بازی ہے کہ آپ فلاں فلاں جگہ پہ توید رکھوا دے اور اس کے بعد نکلوا لے۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں، ان کو پتہ پوتا والی بات نہیں ہے، علم والی بات نہیں ہے۔ علم تو تب ہو نا کہ جو علم ایک جگہ چل گیا دوسری جگہ بھی چلے، دوسری جگہ چلا تو تیسری جگہ بھی چلے۔ ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سوئیں نکالنا ہے، کیل نکالنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک خاص کلیے کے تحت وہی چیزیں جو آپ کے اندر ہیں وہ چیزیں بظاہر نکال دیتے ہیں۔ وہی شعبدہ بازی ہے۔ وہ شعبدہ بازی والی بات ہے۔ تو توید قبرستان کے اندر پڑا ہے، توید آپ کے گھر میں پڑا ہے، توید آپ کی الماری میں پڑا ہے۔ یقین کریں یہ لوگ نہ صرف ناموں کے کھیل کھیلتے ہیں، شعبدہ بازی کرتے ہیں، وگرنہ ان کی کوئی اصل سرے سے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شفیق صاحب یہ رکھوا سکتے ہیں، رکھواتے ہیں، یہ رکھواتے ہیں۔ اپنے بندے رکھواتے ہیں۔ جیسے وہ میں نے پیچھے مثال بھی بتائی کہ تو اپنا سانپ پکڑ لے، میں اپنا پکڑ لیتا ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ ان لوگوں نے باقاعدہ تیار کیا ہوتا ہے کچھ بندوں کو، جو قبرستان میں آپ کی دیوار میں فلاں گلی میں توید باندھ کے رکھ کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں، بعد میں اس کے بعد ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے بندہ پکا مرید بھی بن جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کو اس طریقے سے وہ ظاہر کر سکے کہ توید فرض کرے، توید ہے، توید فلاں قبرستان میں ہے، ویسے اس سے عمل پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو تویدوں کا عمل ہے، لیکن توید کہاں پڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے، کس جگہ پڑے ہیں، کیسے پڑے ہیں، اس کا یہ شفیق صاحب یہ طریقہ بھی بتائیے، اگر دیکھیں لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں، ایک تو یہ کہ لوگوں نے نہیں کیا اس طرح کی شعبدہ بازی عامل نے کر دی، لیکن یہ بھی صورت ہے کہ یہاں پہ تعویذ ڈالے جاتے ہیں دشمنیاں اور تکالیف دینے کے لیے، اپنی دشمنیاں پالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، رشتہ داروں میں بھی اور دیگر لوگوں میں بھی حسد کی وجہ سے بھی تعویذ ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کوئی صورت یہ ہو کہ آپ کو گھر میں آپ کسی عامل کے پاس بھی نہیں گئے، کہیں بھی نہیں گئے، ویسے اتفاق ایسا ہوا کہ آپ نے ایک دم آپ کو نظر آیا کہ میرے فلاں جگہ سے مجھے تعویذ مل گئے، اب آپ پریشان ہو گئے کہ یہ ظاہر ہے یہ کسی نے تو کی ہیں، یا خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو عام طور پہ بات ہوتی ہے بہو کی اور ساس کی اور وہ اس طرح کی جو چیزیں، اچھا آپ کو وہ مل گئیں، کیا کریں؟ ایک آدمی عام مسلمان عام آدمی اس کو اگر تعویذ مل جائیں اپنے گھر میں سے، اپنی کتاب میں سے، اپنی الماری میں سے، وہ کیا کرے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر توید مل جائے تو سب سے پہلے اللہ پہ توکل کرے، خوف نہ کرے، ٹھیک ہے، توکل کرے اللہ پر، اور اس سے کسی قسم کا خوف نہ کھائے، کسی قسم کا بھی خوف نہ۔ سنا خوف کی وجہ سے بھی خوف شیطان کی جو ہے وجہ وہ سے زیادہ شیطان اس کے اندر جاتے ہیں اور باقاعدہ حملہ بھی کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صاحب ایمان اور صاحب توکل پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور دعائیں بھی کرے، یہ توید نظر آتے ہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ توید پڑا ہے آپ کے گھر میں، الماری میں، صحن میں، جہاں بھی ہے، اس کو سیدھا ہاتھ نہ لگائیں، سیدھا ہاتھ نہ لگائیں کسی ایک چیز کے ساتھ جو ایسا اللہ ہے جو پکڑ کے اس کو شاپر کر دیا جائے، تو شاپر کر دیں۔ شاپر کرنے کے بعد اسی شاپر میں فاتحۃ الکرسی 4 کل اور اسی طرح دیگر جو وظائف ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر، اس طرح کے وظائف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تو گھر سے باہر نکل کے اس کے اندر پانی ڈال دیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو اور توید کو گھر سے 6 7 8 کلومیٹر دور جا کے کسی ایسی جگہ پھینکے جو جگہ ایسی ہو جو استعمال میں نہ آتی، مثلا یہ کونا ہے،
ادھر ڈال دیں تاکہ ادھر سے کوئی گزر تو نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتا ہے، جو جانور بھی اس کے ساتھ سے گزر جائیں گے اس کے اوپر ٹونا ہو جاتا ہے۔ یہ ٹونا بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹونا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں برتن لے لیں اور اس برتن کے اندر توید رکھ لیں، اور توید رکھنے کے بعد کوئی ایک آدھا اللہ لے کے اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں، اور توید جو پڑھائی لکھی ہوئی ہے وہ ختم کر دیں، وہ ختم کر دیں، وہ صحیح ختم کر دیں۔ وہ صحیح ختم کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اثر ساتھ ساتھ کیا ہے ظاہر ہوتا جائے گا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، توید پکڑ کے جیب میں ڈال لیا، توید پکڑ کے پرس میں ڈال لیا، وہ دکھانے کے لیے، توید پکڑ کے، ہاں جی بالکل، توید پکڑ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، پھر اس کی تصویریں بھی لیتے ہیں۔ وہ توید تو زائل کر دیا، لیکن توید تصویر والا وہ تو ابھی میسج زائل ہی نہیں کیا، میسج ڈیلیٹ نہیں کیا جو نا۔ تو اور پھر یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ توید کو ضائع کرنے کے لیے نہر ہونی چاہیے، ہاں، یا نالا کھالا ہو، نالا وغیرہ ہو، نہر ہو، اس میں بہا دیا اس میں یہ توید نہر میں نہیں بہانا چاہیے۔ نہر میں یا اس طرح کی چیزوں میں بہانے سے توید کا اثر زیادہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہاں جیسے ہوتا ہے نا صحیح پھیل گئی جیسے ہوتا ہے توید لکھا گیا۔ جس وقت بھی عامل کوئی نہ ختم ہونے والا جادو کرتا ہے، مثلا کوئی تالا ہے، کوئی توید ہے، وہ تالا اس نے مار کے، جادو کا تالا مار کے کسی سمندر میں پھینک دیا ہے، کسی دریا نہر میں پھینک دیا ہے۔ اب نہ تالا ملے اور نہ ہی سمندر سے وہ تالا ملے، نہ ہی اس کا حل نظر آئے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پکڑیں، اور پکڑ میں زائل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جس وقت آپ اس کے اللہ کی پناہ میں آئیں گے، بندوں کی شر سے یا شیطانوں کی شر سے، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے گا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے، توید جلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، توید بہا دیا یا توید کیا کر دیا، جلا دیا۔ اب جلانے والا عمل بھی نہیں ٹھیک، جلانے سے وہ تیش میں آتا ہے، جلانے سے حرارت بڑھتی ہے، جلانے سے اس کی قوت بڑھتی ہے۔ مثلا کسی نے توید کیا آگ کو پوچھ کے، اب آگ کے اندر آپ جلائیں گے توید تو وہ بھائی آگ دگنی بڑھے گی، وہ کام نہیں ہوگی۔ تو بس اوقات ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں، یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو توید کے خبر دینے والا، اصلاح کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا موجود نہیں ہے، توید کو پکڑیں، کس چیز میں ڈال کے گھر سے 2 کلومیٹر نہیں، گھر سے دروازے سے باہر رکھ دیں، اور اس کو پرس میں رکھ کے، اور باہر تو پتہ ہی کیا کرتے، اس طرح طویل لا کے نا، اور اس طرح کر کے سونگ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ منہ تک کے نا ساری جگہ پہ، جہاں تک وہ عامل نہیں لے جا سکتا یہ وہاں تک بھی لے جاتے ہیں، یہ وہاں تک بھی لے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں بچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ پھر مزے کی بات ہے، خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے شرم والی بات، کسی اور کو بھی ساتھ دکھاتے ہیں، یار دیکھنا یہ توید ہے۔ عامل بھی جو غیر تجربہ یافتہ ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہاتھ پکڑ کے کھول دیتا ہے، حالانکہ توید کو اس طریقے سے کھولنا یا اس طریقے سے کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے عمل کو ظاہر کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو لے۔ جی اچھا شفیع صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعویذ کی ہم نے 2 پروگرام جو کیے ہیں اور اس پہ جو بات کی ہے، تو اس کا کرکس یہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غیر شرعی ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ شرک ہے یا شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دم کیا چیز ہے؟ اس پہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے دم کی جو صورتیں ہیں اور دم کا مصنون طریقہ کیا ہے اور دم کے اثرات کیا ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، چونکہ اب وقت ختم ہو گیا۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا اس پہ ہم دم پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم نے اس پروگرام میں اور اس سے پہلا جو پروگرام تھا تعویذ پہ بات کی کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و سنہ میں اس کا حکم کیا ہے، اور تعویذ کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے، اور قرآنی تعویذ کی حقیقت کیا ہے، اور غیر قرآنی تعویذ جو علم العادات پر مشتمل ہے وہ کیا ہے، اور جو اگر کوئی تعویذ ڈال دے تو اس تعویذ کو، اس کے اثرات کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس پہ ہم نے شرعی رہنمائی لی جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب سے۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام ہم دم پہ کریں گے، اور دم کیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دم کیا کرتے تھے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔